ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ میں اس پاک ذات کی اس کے انعام و نوازش پر حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی بے پناہ بخشش و اکرام پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم رتبہ اور ہم مثل نہیں۔ وہ اپنی بادشاہت اور ربوبیت میں غالب ہے اور اپنی وحدانیت اور الوہیت میں یکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے، رسول، برگزیدہ اور خلیل ہیں۔ اللہ نے آپ کے ذریعے بند دلوں، اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں کو کھولا۔ قیامت تک اللہ کا درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو آپ پر، آپ کی آل، اصحاب اور تابعین پر۔ اما بعد، اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو، جان لو کہ تقوی دن کے روزہ اور رات کے قیام اور دونوں کو ملانے کا نام نہیں ہے۔ تقوی اللہ کی خشیت اور اس کے احکام کی بجا آوری ہے، اور مسلمانوں کے خون، ان کی عزت اور ان کے اموال میں ملوث ہونے سے بچنا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تعظیم اور ان سے محبت ایمان کے ارکان، دین کے اصول اور شریعت کے مسلمات میں سے ہیں، جس پر امت کا جمع ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ کے حکم سے مہالک سے بچا جائے اور اس کے لیے کمزوری، انتشار، جھگڑے، خلاف ورزیوں اور بدعات کے اسباب کے سامنے ایک مضبوط قلعہ بن جائے جو بندے کے دین و ایمان کو بگاڑ رہے ہیں اور اسے بہت زیادہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا، سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عظمت اور محبت کی صورتیں اور حالتیں بہت زیادہ اور متنوع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی تعظیم اور ان کے محبت کو دل میں راسخ ہونے کی سب سے عظیم دلیل اور سب سے بڑی شہادت ظاہر و باطن میں آپ کی سنت کی اتباع اور ہمیشہ اور تمام حالتوں میں آپ کی اطاعت کو لازم پکڑنا ہے۔ سنت نبوی کی اس مبارک پیروی اور پابندی سے بڑھ کر تعظیم و محبت پر دلالت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ حقیقی اور سچی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو اور ان کا اتباع کرو کہ تم راہ پر آ جاؤ۔ تمام حالتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اقوال و افعال کی تعظیم و اجلال کی حقیقت اور بنیاد ہے۔ یہی حقیقی سچی محبت ہے جو ہر دعویٰ کی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے اور تمام جھوٹ کو کھولتی ہے۔ یہی وہ واحد راستہ، کشادہ ڈگر اور واضح منہج ہے جو بندے کو سب سے مختصر اور محفوظ ترین راستے سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی عزت کے گھر تک پہنچانے والا ہے۔ اے امت مسلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی سنت کو لازم پکڑنا ایسی چیز ہے جو سعادت و ہدایت اور جنت کی سرفرازی چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس تک پہنچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے علاوہ تمام دروازوں اور راستوں کو بند کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے راستے کو تھامے بغیر نہ بندے کی زندگی استوار ہو سکتی ہے، نہ اس کے معاملات درست ہو سکتے ہیں اور نہ اس کا دل پاک ہو سکتا ہے، خواہ وہ 70 سال تک محنت ہی کیوں نہ کر لے۔ ہر طرح کا خیر اتباع و اقتداء میں ہی ہے
قلب کی پاکیزگی اور نفس کی طہارت اعمال کی درستگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ بندے کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے کسی کے بھی قول اور رائے یا طریقہ کو مقدم نہ کرے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور عبادت و معاملات اور سلوک و اخلاق میں صرف آپ کو ممتاز اور اسوہ اور یکتا نمونہ بنانا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت نبی اور رسول راضی ہونے کا تکملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے سب سے بڑے نواقض میں سے ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت نبی رسول راضی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی کمزوری، بہت ساری جگہوں میں ان کی شکست اور ان پر دشمنوں کے غلبے کے اہم اسباب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور سنت سے بے رخی ہے۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اے مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ سے بے رخی کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک شکلیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حقیر سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا، نفسوں اور دلوں میں اس کی ہیبت کمزور کرنا اور اسے کمی سے اور اس بات سے متہم کرنا کہ وہ زمانہ کی ضروریات اور تبدیلیوں کو سمو نہیں سکتی ہے۔ حق جس میں کوئی شک نہیں کہ اس شخص کے لیے شرعی نصوص کی کمی نہیں ہو سکتی ہے جو ان سے حجت پکڑے اور وہ استنباط و استدلال کا اچھا منہج جانتا ہو۔ بے رخی کی مضمون شکلوں میں سے ضعیف اور موضوع احادیث کو پھیلانا، ان پر اعتماد کرنا اور صحیح سنت کی تحقیق نہ کرنا ہے۔ اس عمل نے امت کو بہت زیادہ پسماندہ کر دیا ہے، جس سے اس کے اندر بہت سارے باطل عقائد، گمراہ مناہج، منحرف آراء اور غلط طور طریقے در آ گئے ہیں۔ اس لیے جو ضعیف اور موضوع احادیث قصدر پھیلاتا ہے وہ جھوٹے لوگوں میں سے ایک جھوٹا ہے اور اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا دوسرے پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ سنت نبوی سے روگردانی، اس کو فیصل بنانے اور اس کے پاس فیصلہ لے جانے سے روگردانی کرنے، نیز عقائد، احکام اور نت نئے مسائل میں اسے قبول کرنے اور اس کے متواتر و احاد سے حجت پکڑنے سے روگردانی کو شامل ہے۔ اس طرح اس سے روگردانی نبوی نصوص کی تعویل، انہیں ان کے صحیح معنی سے پھیرنے، ان کے بعض کو بعض سے رد کرنے اور خواہشوں، چاہتوں اور لوگوں کے اقوال سے ہم آہنگ کرنے کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی اس بات کو بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور طریقے کو فورم، ٹی وی چینلوں اور رابطہ کی سائٹس میں نشر کیا جائے تاکہ خواہش اور دل کی تسلی کی خاطر مباحثہ، جدال اور قبول و انکار کے لیے عام چہرہ بن جائے، جس کے پیچھے صرف فتنہ، بے راہ روی اور گمراہی کی طلب ہوتی ہے۔ نتیجتاً علم کے ہر دعوے دار و جاہل کی طرف سے سنت کو رد کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اسے اس کے حقائق و معانی سے پھیرا جاتا ہے اور اسے انسانوں کے اقوال کے برابر اور قبول و انکار کے لائق بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سنت نبوی کا تقدس ضائع ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر فلاں کے قول کے ذریعے اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم باز آنے والے نہیں ہو، یہاں تک کہ اللہ تمہیں عذاب سے دوچار کر دے، ہم تم کو رسول اللہ کی حدیث سنا رہے ہیں اور تم ہمیں فلاں سے سنا رہے ہو۔ اللہ کے بندو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کی اہم ترین شکلوں میں سے یہ ہے کہ دین میں بدعت ایجاد کی جائے اور نئی نئی عبادتیں پیدا کی جائیں اور سلوک اور نفوس کی تہذیب و تزکیہ کے لیے ایسے طریقے بنائے جائیں جو اس کہنہ اولین طریقے کے مطابق نہ ہو۔
جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم نہیں تھے، جو اتباع اور عدم اتباع کے صحیح معیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے بے رخی برتی وہ مجھ سے نہیں، بخاری۔ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے معاملے میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ بدعت ایجاد کرنا اور عبادات و سلوک میں نیا طریقہ بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روگردانی کی بدترین شکلوں میں سے ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی توہین پر دلالت کرتی ہیں، جنہیں اللہ نے بحیثیت سرچشمہ، رہنما اور رہبر بھیجا۔ بلکہ یہ تو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا الزام لگانا ہے کہ آپ نے نہ اپنے رب کا پیغام بغیر کمی کے مکمل طور پر پہنچایا اور نہ اپنے دین کو اس طرح پہنچایا جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ پھر یہ لوگ آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر استدراک کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایسی چیز مشروع کرتے ہیں جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے مسلمانوں، اپنی مختلف شکلوں اور حالتوں کے ساتھ روگردانی کی طرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اتباع و اقتداء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول ماننے کو منہدم کر دے۔ اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کی مطلق پیروی اور آپ کے حکم پر عدم اعتراض اور رد کو ایمان کے عظیم ترین دلائل میں سے قرار دیا ہے۔ بلکہ تاکید اور اس بات یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ سنت پر اعتماد کرنے اور اس حجت پکڑنے کے معاملے میں دلوں میں تنگی بالکل نہ ہو اور بندہ سنت نبوی کو مطلقاً تسلیم کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور بندہ سنت نبوی کو مطلقاً تسلیم کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں اور کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ میں اڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں اس کی باتوں اور رسول حدیث سے ہمیں برکت عطا فرمائے، آمین۔ تم بھی ان سے مغفرت طلب کر لو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی وجود میں ساری چیزیں تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اس کے جلال اور عظمت کی وجہ سے تمام مخلوقات اور ان کا سایہ طوعا و کرہا اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لا تعداد اور بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو حمد کے پرچم والے پر اور باقی رہنے والی جنت کا دروازہ کھولنے والے پر، ان کے آل بیت، صحابہ اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ بلا تعداد درود و سلام نازل ہو ان پر۔ اما بعد، اے مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شریعت کی توہین و تحقیر کی صورتوں میں زمان و مکان سے متعلق شعائر کی عدم تعظیم و عدم تقدیس بھی ہے، جن کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جن کی محبت اور اجلال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ ان میں ماہ محرم، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس شریف ہے۔ یہ دین کے عظیم شعائر اور مسلمانوں کے مبارک مقدسات میں سے ہیں جن کو اللہ نے بابرکت اور مقدس بنایا ہے، اور زمانہ قدیم سے ہی جو دشمنوں کے لیے کانٹا، گلے کی ہڈی اور غضب کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ یہود، اللہ انہیں غارت کرے، مسجد اقصی میں فساد مچا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں
اور تخریب کاری کر رہے ہیں۔ پھر کچھ ایسے فرقہ پرست لوگ آئے جو مسلمانوں کے مقدسات کے تئیں کینہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کاموں میں یہود کی مشابہت اختیار کر لی اور ماہ محرم میں مکہ کو ویران اور تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جس طرح سے ناپسندیدہ اور اچھوت ابرہہ، یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے کہ بیت اللہ الحرام پر حملہ کیا جائے۔ جس طرح سے ناپسندیدہ اور اچھوت ابرہہ اور اس جیسے لوگوں نے مختلف ادوار میں ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالی ان لوگوں کے گھات میں تھا اور ان کے مکر و فریب کو ناکام بنایا اور اپنے حرم اور عظیم گھر کی حفاظت فرمائی۔ یہودیوں سے ان فرقہ پرست اور کینہ پرور لوگوں کی کتنی زیادہ مشابہت اور قربت ہے، یہ اہل نفاق کی عادت ہے۔ یہ اہل نفاق کی عادت ہے جو اپنا گھر اور اپنے کینہ کو مسلمانوں کے مقدسات کے تئیں چھپاتے ہیں اور ہر ظالم و نافرمان کے ساتھ مسلمان اور ان کے مقدسات کے تئیں کینہ پروری پر ملے ہوتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں نے اہل کتاب کافروں سے معاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قیامت تک تلاوت کیے جانے والے قرآن میں نازل فرمایا، کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، جو خوشبختی اور کامیابی چاہتا ہے وہ وحی الہی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ قرآن کی طرح سنت بھی وحی ہے جو قرآن کے احکام اور اس کے معانی کو بیان کرنے والی، ان کی تشریح کرنے والی اور تفصیل کرنے والی ہے۔ اللہ کا قول ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دی کہ انقریب کچھ لوگ آئیں گے جو سنت کو رد کریں گے، اسی سے بے رخی اختیار کریں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی چیز عطا کی گئی ہے۔ قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے پلنگ پر بیٹھا ہوا کہے گا، اس قرآن کو لازم پکڑو، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ سنو، میں نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حسان بن عطیہ کا قول ہے، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہی کی طرح سنت بھی لے کر نازل ہوتے تھے۔ ہر بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خطاب کو سمجھتا ہے اور فتنوں، افکار، گروہوں اور گمراہ کن چیزوں سے بھرے ہوئے موجودہ زمانے میں جی رہا ہے، جان لے کہ حفاظت، نجات اور کامیابی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے طریقے کو لازم پکڑنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے میں ہی ہے۔ اس لیے جو فتنوں اور خواہشوں سے نجات چاہتا ہے وہ سنت کی کشتی پر سوار ہو جائے۔ ہمارے سلف صالح کی بے پناہ کامیابی، بلندی اور ترقی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو مضبوطی سے تھامنے اور ان کے منہج کی پیروی کی وجہ سے ہی تھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، صراط مستقیم اور سنت کو لازم پکڑو۔ سنت اور سیدھی راہ کے خلاف محنت کرنے سے سیدھی راہ اور سنت میں کفایت شعاری بہتر ہے۔ سفیان رحمہ اللہ کا قول ہے، سنت کے بغیر کوئی بھی قول و عمل استوار نہیں ہو سکتا ہے۔ احمد رحمہ اللہ کا قول ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا وہ ہلاکت کے کنارے پہنچ گیا۔ اوزاعی رحمہ اللہ کا قول ہے، سنت پر ڈٹے رہو اور وہاں رک جاؤ جہاں لوگ رک گئے، وہی کہو جو انہوں نے کہا اور اس چیز سے رک جاؤ جس سے وہ رکے رہے، اور اپنے سلف و صالح کے راستے پر چلو، کیونکہ جو چیز ان کو کافی تھی آپ کو بھی کافی ہوگی۔ درود و سلام پڑھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر درود پڑھنے کا حکم نازل فرمایا ہے۔
کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 بار درود بھیجیں گے، اور اس کے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب، ازواج اور ان کے خلفاء پر، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم پر، اور قیامت تک بہتری کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور مشرکوں کو ذلت عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک شہر کو اے اللہ تو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ جو ہمارے ملک، ہمارے عقیدے پر کوئی مکر و فریب کرتا ہو، اس کو اس کے مکر و فریب میں تو مبتلا کر دے۔ اے اللہ مسلمان کے تمام حکمرانوں کو تو توفیق دے کہ وہ خیر کی پیروی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کریں۔ اے اللہ اس چیز کی توفیق دے جس کو تو چاہتا ہے اور جسے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو تو توفیق دے کہ وہ اس ملک کے خیر کے لیے کوشش کریں۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو تو مغفرت فرما اور تمام مسلمانوں کو تو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما اور ذلت و رسوائی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں مدد فرما، ہمارے کامیابی عطا فرما اور ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں پر ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی رحم و کرم والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور اصحاب اور تمام مسلمانوں پر۔